73 کھولیے 7-3 وفعال بمعنى الامر من الثلاثي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفعال بمعنى الامر من الثلاثي قياس كنزال بمعنى انزل. وفعال مصدرا معرفة كفجار وصفة مثل يا فساق مبني لمشابهته له عدلا وزنة. ترجمہ کیجیے. اور وہ فعالی جو امر کے معنی میں ہو ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے جیسے نزالی بمعنی انزل. اور وہ فعالی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو جیسے فجاری. اور وہ فعالی جو صفت کے معنی میں ہو جیسے یا فساقی. مبنی ہے فعالی بمعنی امر حاضر سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے عدل اور وزن کے اعتبار سے. فعالی کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں ان کو مثال پیش کریں. فعالی کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں ان کو مثال پیش کریں. فعالی کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعالی جو امر حاضر کے معنی میں ہو جیسے نزالی بمعنی انزل. نمبر 2 وہ فعالی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو جیسے فجاری الفجور کے معنی میں ہے. نمبر 3 وہ فعالی جو صفت کے معنی میں ہو جیسے یا فساقی فاسقۃ کے معنی میں ہے. نمبر 4 وہ فعالی جو مؤنث ذاتوں کا علم ہو جیسے قطامی عورتوں کے نام. قیاس مبنی کے مرفوع ہونے کی وجہ بیان کریں. آپ کی اس عبارت میں ایک لفظ آیا قیاس، ایک آیا ہے مبنی، تو یہ کیوں مرفوع ہے؟ قیاس اور مبنی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں. مصدرن صفتن اسی طرح معرفتن کے منصوب ہونے کی وجہ بیان کریں. کتاب میں دیکھ سکتے ہو ابھی فی الحال اس عبارت صفحہ 73. مصدرن صفتن حال ہونے کی بنا پر منصوب ہیں. اور معرفتن مصدرن کی صفت ہونے کی بنا پر منصوب ہے. اگر معرفتن مصدرن کی صفت ہے تو صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے اور یہاں مطابقت نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ معرفت مصدر ہے اور مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث، لہذا یہاں میں مطابقت نہیں ہے. مطابقت لہذا یہاں مطابقت ہے. السؤال الثانی، آپ صفحہ 97 کھولیے 9-7. المعتل بالواو والیاء، لائن نمبر 2. المعتل بالواو والیاء بالضمة تقديرا والفتحة لفظا والحذف. والمعتل بالالف بالضمة والفتحة تقديرا والحذف. ترجمہ کیجیے. اور معتل واوی اور یائی کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ اور فتحہ لفظی کے ساتھ اور حذف کے ساتھ ہوتا ہے. اور معتل الفی کا اعراب ضمہ اور فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے اور حذف کے ساتھ ہوتا ہے. فعل مضارع معتل واوی اور معتل یائی کی تعریف کا مثال پیش کریں. فعل مضارع معتل واوی وہ فعل مضارع ہے جس کا آخر میں حرف علت واو ہو جیسے یدعو. فعل مضارع معتل یائی وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت یا ہو جیسے یرمی. فعل مضارع معتل واوی اور یائی و الفی ہر ایک کا اعراب پیش کریں. فعل مضارع معتل واوی کا بھی، معتل یائی کا بھی، معتل الفی کا بھی، تینوں کا اعراب پیش کریں. فعل مضارع معتل واوی اور یائی کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے. اور فعل مضارع معتل واوی اور یائی کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے. اور فعل مضارع معتل الفی اور فعل مضارع معتل واوی اور یائی کا اعراب حالت جزم میں حذف کے ساتھ ہوتا ہے. اور فعل مضارع معتل الف کا اعراب حالت رفع میں
ضمہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ اور حالت جزم میں حذف کے ساتھ ہوتا ہے۔ لفظاً و تقدیراً کیوں منصوب ہے، اس کی وجہ بیان کریں۔ لفظاً اور تقدیراً تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ترجمہ قرآن کریم، آپ سورہ رعد کھولیں، سورہ رعد آیت نمبر 4۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی الارض قطع متجاورات۔ ترجمہ کیجئے۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغات ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، انگور کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے ہیں، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں۔ یقیناً ان تمام باتوں میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ قطع متجاورات، صنوان، ان تینوں لفظوں کی لغوی و صرفی تحقیق کریں۔ قطعون جمع ہے قطعتن کی بمعنی ٹکڑا، متجاوراتن جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، اس کا واحد متجاور آتا ہے اور مصدر تجاور آتا ہے بمعنی ملے ہوئے ہونا۔ اور سنوان ایسے درختوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہوں، اور اس کا واحد سنون آتا ہے۔ قطع متجاورات کے مرفوع ہونے کی وجہ بیان ہے، یہ کیوں مرفوع ہے؟ قطع متجاورات، قطع مرفوع ہے مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے، اور متجاورات مرفوع ہے قطع کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ السؤال الثانی، آپ سب سورہ قصص آیت نمبر 56-57، سورہ قصص، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ترجمہ کیجئے۔ یقیناً آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور وہی زیادہ جانتے ہیں ہدایت قبول کرنے والوں کو۔ اور کہا ان لوگوں نے اگر ہم نے اتباع کی ہدایت کی آپ کے ساتھ تو ہم کو اچک لیا جائے گا ہماری زمین سے، کیا ہم نے انہیں ٹھکانا نہیں دیا ایسے پرامن میں جس کی طرف ہر قسم کے پھل چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے رزق ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پہلی آیت کا شان نزول پیش کریں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ وہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے کسی کو مومن بنا دینا۔ ہدایت کے معنی بیان کریں۔ ہدایت کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ارادت طریق یعنی راستہ دکھلا دینا، ایک ایصال المطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہاں ہدایت کے کون سے معنی مراد ہیں؟ یہاں ہدایت کے ایصال المطلوب کے معنی مراد ہیں، یعنی ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔